السلطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 67 حدیثیں 67 حدیثیں مکمل ہو چکی ہیں اور 68ویں حدیث کے آغاز سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا اور جس کا عنوان یہ ہے کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہے. اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چند آیات اور چند احادیث کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ذکر کیے ہیں اور آپ کا مقصود علم کی فضیلت کا بیان ہے، علم کی اہمیت کا بیان ہے، اہل علم کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح یہ بات بیٹھ جائے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہونا چاہیے وہ درست ثابت ہو جائے کہ واقعی جب علم کی اتنی اہمیت ہے تو قول اور عمل سے پہلے اس کو حاصل کرنا چاہیے. اس میں یہ آخری جو آیت چل رہی تھی سورہ زمر آیت نمبر 9 تھی، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا اہل علم اور جاہل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی بھی اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں. صاحب علم شخص کا مقام بلند و بالا ہے، جیسے کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں حدیث پاک بھی سماعت فرمائی تھی کہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں اور ان کو بڑا وافر حصہ دین کا ملتا ہے علم کی برکت سے. تو یقینی سی بات ہے کہ جس کے پاس نبیوں کی وراثت ہوگی دوسرا آدمی اس کے برابر یا اس سے اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے ذرا وہ بھی بھائی اور بہن ذرا درس حاصل کریں کہ جو تھوڑی بہت معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اہل علم کے مقابل لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت حدیثیں ایک دو آیات آپ نے پڑھ لیں، تفاسیر پڑھ لیں یا گھر میں کچھ کتابیں لائبریری میں لگا لیں تو اب اس کے بعد علماء سے مقابلہ کرنا، علماء سے گفتگو کرنا، ان کی بات کا رد کرنا اور علمی لحاظ سے اپنی فوقیت ان پہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنا ان کے لیے جائز ہو گیا ہے اور آسان ہو گیا ہے. یہ بالکل نادانی کی بات ہے. اہل علم واقعی جو علماء ہیں، ہم لوگ تقریباً 14-15 فنون پڑھتے ہیں، ان کی گہرائیاں پڑھتے ہیں اور پھر اب ہمارا مطالعہ اس کے علاوہ بہت ہم کوشش کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے جو بڑی بڑی کتب جن تک عوام کے رسائی پاسبل ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ 40-40 50-50 جلدوں پر مشتمل عربی میں کتابیں ہیں جن کو اردو میں کنورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 70-80 جلدیں بن جائیں تو وہ تو اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہوتا. ان تفاسیر کو ہم پڑھتے ہیں، ان کتابوں کو مختلف فنون سے متعلق کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر کہیں جا کے اس کا نچوڑ نکال کر بیان کیا جاتا ہے. اور ایک عام آدمی اردو کی چند کتابیں پڑھنے کے بعد کہ جس بیچارے کو عربی میں ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا، اگر وہی کتاب جو اردو میں پڑھ کے یہ بڑکے مار رہے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کر رہے ہیں اور علماء کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر یہ ترجمہ ہٹا کے اصل کتاب سامنے رکھ دی جائے تو ان کو اپنی علمی حقارت کا آسانی سے احساس ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو تو ایک ترجمہ تک کرنا نہیں آتا، ایک لائن تک پڑھنی نہیں آتی ہے. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جس کتاب سے اردو پڑھ کر آپ اس وقت علماء کو چیلنج دے رہے ہیں وہ ترجمہ بھی درست کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا. جب اتنا احساس و شعور بھی حاصل نہ ہو اور پھر بڑے بڑے علماء کو چیلنج دینا، ان کے لیے نازیبہ کلمات کہنا اور اپنے آپ کو چند چیزوں سیکھنے کے بعد ان سے فوق تصور کرنا، اعلیٰ تصور کرنا، یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ایک تھوڑے سے اچھے سے کپڑے پہن کے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں ملک کے وزیر اعظم اور صدر اور ایم این اے ایم پی سے افضل ہو گیا ہوں. تو ان کو جو اللہ نے منصب دیا ہے اس کو یہ اچھے کپڑے پہننے سے اس کو تو منصب حاصل نہیں ہو جائے گا. تو یہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا. اسی طریقے سے تھوڑا بہت علم سیکھنا، چند کتابیں پڑھ لینے سے جو اللہ تعالیٰ نے علماء کو منصب عطا فرمائے ہیں، مقام عطا فرمایا ہے، یہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال اب یہ دور ایک ایسا چل رہا ہے کہ اس میں چونکہ اب وہ قوانین تو رہے نہیں جس میں علماء کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جاتے تھے. پہلے دور میں اگر کوئی علماء کے خلاف بولتا تھا تو اس کی گرفت کی جاتی تھی. آج کل کے دور میں تو ہر ایک علماء کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کیونکہ آخرت کا خوف تو ہے ہی نہیں. ہم لوگ ہیں ڈنڈے سے ڈرتے ہیں. اگر ایک خاص سخت قانون ہوتا، کوئی گورنمنٹ ہوتی ایسی کہ جو ایسا قانون بنا کے ہم پہ لازم کر دیتی تو پھر تو ہم ڈرتے اور خوفزدہ ہوتے کہ نہیں بھائی ان کے خلاف مت کہو ورنہ مار پڑے گی یا جیل میں ڈال دیا جائے گا. لیکن چونکہ اب اس کا خوف نہیں ہے، ایسا کوئی ڈر تو ہے نہیں، قانون نہیں ہے، ایسی کوئی سزا نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خوف کی چاشنی اور لذت تو ہم نے کبھی چکھی ہی نہیں ہے.
میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کے حساب و کتاب دینے کا صحیح خوف تو ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا ہے، تو پھر کیوں محاسبہ کرے گا انسان، اور کیوں وہ علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھ کر اپنے علم کو کمتر جانتے ہوئے ان کی علمی بڑائی کا اعتراف کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ اعلی علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے عوام کی خدمت میں ہماری مؤدبانہ گزارش ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، کوئی علمی تکبر نہیں، کوئی علمی بڑاپن نہیں ہے، خدا نخواستہ ہم آپ کو حقیر نہیں سمجھ رہے، معمولی سمجھ کر نہیں عرض کر رہے، بلکہ صرف ایک بھائی کی حیثیت سے مشورہ دے رہے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے علماء کو علم دیا ہوتا ہے وہ اس کا آپ کو عشر عشیر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میں عوام سے مخاطب ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چونکہ علم کے اعتبار سے انسان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے علماء کے وقار کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایسے جملے نہ کہیں کہ جو مطلب آپ کہہ کر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا جواب دینے کے سلسلے میں سخت مشکل محسوس کریں۔ یہاں بڑے بڑے جملے کہہ دینا، تکبرانہ باتیں کر لینا آسان ہے، لیکن میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب دینا بہت ہی مشکل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث پاک نقل کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے، یفقہہ فی الدین، تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کا فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے، مطلب کہنے کا آپ یہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کے اندر اچھی سوچ اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور سوچ اور سمجھ کی میں اضافہ علم کے اضافے کا ہی نام ہے، کیونکہ جتنا انسان زیادہ حدیثیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے فہم میں اور تفقہ میں اضافہ ہوتا ہے، تو جیسے جیسے علم بڑھے گا ویسے ویسے اس کی فقہی بصیرت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جس کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اس کے ساتھ گویا کہ اتنا ہی زیادہ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو علماء کو چونکہ بہت وافر مقدار میں علم عطا کیا گیا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عوام کے مقابلے میں علماء کے ساتھ زیادہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ جو کرتا ہے ہمیں اس کے کسی بھی فعل پر یا کسی بھی فیصلے پر، کسی بھی ارادے پر اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کریں گے تو یہ شیطانی کام ہوگا، جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم کے مقابلے میں اپنی تعویلات ذکر کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ میں کیوں سجدہ کروں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو فیصلہ خداوندی اور حکم خداوندی کے مقابلے میں دی گئی دلیلیں بوگس ثابت ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس لیے ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو مقام بلند دینا چاہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر گویا کہ ناراض ہوتے ہوئے اس منصب اور مقام کو تسلیم کرنے سے گریز کریں اور کہیں کہ نہیں جی یار علماء کیا بیچتے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے پاس اتنی کتابیں ہیں اور ہم یہ کر دیتے ہیں اور ہم وہ کر دیتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء سے ہم نے تو بحث کی ہے، ہمارے سامنے تو بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں بول سکتا ہے۔ اس طرح عوام الناس میں بعض ہوتے ہیں کہ جو علماء کو چیلنج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ان علماء پر کرم نوازی ہے اس کرم نوازی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے بہرحال کوئی قبول کر لے تو آپ ہی کے حق میں بہتری ہے، نہ قبول کریں تو پھر میدان محشر میں انتظار کریں، خود ہی بہت کچھ سمجھا دیا جائے گا۔ امام بخاری نے مزید ایک حدیث پاک نقل کی ہے، اس کا حصہ چھوٹا سا ہے، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اور محض علم سیکھنے کے ساتھ ہے، یعنی سیکھنے سے ہی علم آتا ہے، بغیر سیکھے علم نہیں آتا۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں بھی تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ بعض ہمارے ایسے نمازی حضرات ہوتے ہیں جو 10 سال سے 20 سال سے 25 سال سے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مسجد میں آتے جاتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر علمی لحاظ سے اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں شاید بہت اچھا علم ہوگا، لیکن علم سیکھنے سے آتا ہے۔ بعض اوقات وہ سیکھتے بالکل بھی نہیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ان سے آ کے مسئلے معلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ جی 25 سال سے ہم ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ضرور صاحب علم ہوں گے، اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے غلط مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر اگر ایک امام صاحب ہیں یا خطیب ہیں جو عالم اور مفتی ہیں، اور ایک نمازی 35 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک عام آدمی ہے، ایک عالم نے مسئلہ بتایا، ایک انہوں نے مسئلہ بتایا، ٹکراؤ پیدا ہوا،
کسی نے آ کے ان شخص سے کہا کہ جی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اور امام صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، عالم مفتی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، تو وہ اپنے علمی تکبر میں یا مطلب 35 سال سے نماز پڑھنے کے معاملے کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا رد کر دیتا ہے. ارے بھائی 35 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو وہ اتنا تکبر ہوتا ہے کہ اپنی شکست قبول کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، اور اس طرح غلط مسئلہ بتا کر خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ آپ کو اگر مسئلہ معلوم کرنا ہو تو کبھی یہ نہ دیکھیں کہ جی یہ شخص اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے تو میں اس سے معلوم کر لوں. علم سیکھنے سے آتا ہے، عبادات سے نہیں آتا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی 40 سال تک نمازیں پڑھتا رہے، 35 سال تک مسجد میں آتا جاتا رہے تو آسمان سے فرشتے آئیں گے کہ جی آپ کو 35 سال ہو گئے، یہ لیں سارا علم آپ کو دے دیا گیا. ایسا نہیں ہوتا. علم صرف سیکھنے سے آتا ہے. اگر ایک شخص باقاعدہ سیکھتا نہیں ہے، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، جہاں وہ 25 سال پہلے تھا 25 سال بعد بھی وہیں پر ہوگا. تو اس لیے علم سیکھنے سے آتا ہے. سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے پھر لازم بات ہے کہ اس کے مراجع اور مآخذ بھی مضبوط ہونے چاہیے. علم سیکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی 4-5 دوستوں کے درمیان بیٹھ گئے، کچھ باتیں ان سے سن لی، کچھ ان سے سن لی، کچھ عوام سے سن لی، کچھ ایسی غیر سطحی قسم کی کتابیں پڑھ لیں اور اس سے حاصل شدہ علم کو سوچا کہ میں نے علم سیکھ لیا ہے. علم اس طرح نہیں سیکھا جاتا. علم مستند ذرائع سے سیکھا جاتا ہے. آپ قرآن پڑھیں اور اس کی کوئی بہترین اچھی تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، اس کی شرح سماعت فرمائیں، اچھے مستند علماء کرام کی صحبت میں رہیں. اگر صحبت باقاعدہ آپ کو میسر نہیں ہو سکتی تو جیسے میڈیا پہ پروگرام آتے ہیں اس کو غور سے سنیں، اس سے معلومات حاصل کریں، تو پھر آپ کو یقیناً اچھی معلومات بھی ملیں گی اور انشاءاللہ آپ کے لیے باعث بلندی درجات بھی ہوں گی. لیکن عوام الناس کی خدمت میں ہمیشہ ہم یہ گزارش کرتے ہی رہیں گے کہ علم آپ کتنا بھی سیکھ لیں، کبھی بھی علماء کو چیلنج مت دیجیے گا. ان کو اپنے یعنی اگر آپ زبان پہ نہ بھی لائے تو ذہن کے یا قلب کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہ آئے کہ میں اب ان سے مقابلہ کر سکتا ہوں، میرا علم زیادہ ہو گیا ہے اور علمی لحاظ سے اگر میں ان سے بحث کروں تو ان کو زیر کر سکتا ہوں. کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ علماء کو اللہ نے کتنا مقام اور کتنا علم عطا فرمایا ہے. بعض اوقات ہم چھوٹا سا علم حاصل کر کے اس کو بہت وسیع علم تصور کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں سامنے والے کو چیلنج گویا کہ دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں غور کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ علماء سے بحث کر سکوں. لیکن حقیقت ایسی نہیں ہوتی ہے. ہم چونکہ اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ علم میں کتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو باقاعدہ ایک مستند استاد کی صحبت میں کافی عرصے تک رہنے کے بعد ہی حل ہو سکتی ہیں، وہ بھی جو اپنی فیلڈ کا ماہر استاد ہو. عام عوام کتابیں پڑھ کے کبھی بھی علماء کے مقابل کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے تھوڑے بہت مسائل پڑھنے کے بعد، ان کے بیان کے بعد یہ سمجھنا کہ شاید اب علماء کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. ایک اور یہ حدیث ذکر کیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل میں قول ہے جو یہاں ذکر کیا علم کی فضیلت کے سلسلے میں. امام بخاری ایک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس پر تلوار رکھ دو، اور آپ نے پھر اپنی گدی کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس پر اگر تلوار رکھ دو، پھر مجھے یہ گمان ہو کہ تمہارے گدی پر وار کرنے سے پہلے میں وہ بات کہہ سکتا ہوں جس کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو میں اس بات کو ضرور کہوں گا. تو یہ بھی ایک حدیث اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں ہمارے صحابہ کرام عالم و رضوان علم کو عام کرنے کے سلسلے میں، علم کی بات کو کہنے کے سلسلے میں ہمیشہ کوشاں رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کا جذبہ دیکھیں کہ اگر تم میری گردن بھی اڑا دو تب بھی میں علم کی بات کہنے سے نہیں رکوں گا. اس سے علم کی خدمت کا جذبہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر صحابہ کرام میں علم سکھانے کا جذبہ ہوا کرتا تھا. ایک ہماری صورتحال ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد بعض اوقات تو صرف اس لیے اسے اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں کہ کسی اور کو دے دیں گے تو وہ بھی ہمارے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا. علمی فوقیت ہماری ہی ظاہر ہونی چاہیے. اور کبھی سستی ہوتی ہے، یار کون سکھائے، کون بتائے، کون اپنا ذہن تھکائے، چھوڑو یار خود ہی سیکھ لیں گے لوگ. یہ غلط طریقے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو ضرور عزت ملے گی، جس کو عزت نہیں دینی ہے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا ہے. تو یہ سوچنا کہ اگر میں لوگوں کو علم سکھا دوں گا کل یہ میرے برابر کھڑے ہو جائیں گے تو ان کا برابر آ کے کھڑا ہونا میرے زوال عزت کا سبب بن جائے گا، بے وقوفی کی بات ہے. اگر اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے تو اور عزت ملے گی، اس کو عزت دینی ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. تو کیوں پھر ہم یہ ایسا معاملہ کریں کہ علم روک کر یہ کوشش کریں کہ دوسرا نیچے رہے اور مجھے عزت حاصل ہوتی رہے.
تو گویا کہ یہ کوشش کے باوجود حقیقتاً آپ اپنی کوشش سے عزت حاصل نہیں کر رہے، وہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ تو پھر ایسے چیپ حرکت نہ کی جائے، ایسی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت نہ کی جائے کہ جس کی بنا پر آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑے اور ہم علم کو روک کر کتمان علم کے گناہ کے مرتکب ہو جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی سے علم کی کوئی بات چھپائی تو وہ بروز قیامت ایسے آئے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ یعنی فاسد نیت کے ساتھ علم روک لینا، اچھی مصلحت کے تحت کوئی روک لے وہ ایک الگ بات ہے، تو اس لیے فاسد خیال، فاسد ارادے کے تحت بالکل علم نہیں روکنا چاہیے، لوگوں کو سکھانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے مزید ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر کیا جو اصل میں آیت ہے، کہتے ہیں وقال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کونوا ربانیین، یا آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے کہ تم ربانیین ہو جاؤ۔ پھر خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ربانیین کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حکماء فقہا، اس سے مراد وہ حکیم حضرات ہیں جو صاحب حکمت ہوتے ہیں اور فقہا ہیں۔ انشاءاللہ مزید اس پہ تبصرہ ہوگا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان